بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس اس نے جب عورتوں کی مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی کہ پھل کاٹیں۔ پھر اس نے یوسف سے کہا ان کے سامنے نکال آؤ۔ بس جب عورتوں نے انہیں دیکھا تو انہیں بڑا حسین پایا اور وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور کہہ اٹھی پاک ہے اللہ، یہ بشر نہیں، یہ تو کوئی معجز فرشتہ ہے۔ اس نے کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیتی تھی، اور بے شک میں نے اسے اپنے ارادے سے پھسلانے کی کوشش کی مگر اس نے اپنی عصمت قائم رکھی، اور اگر میرا حکم نہ مانے گا تو ضرور قید کر دیا جائے گا اور خوار بھی ہوگا۔ یوسف نے کہا اے میرے رب، قید مجھے اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں، اور اگر تو ان کی مکاریاں مجھ سے دور نہ فرمائے گا تو میں ان عورتوں کی طرف راغب ہو جاؤں گا اور نادانوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ بس یوسف کے رب نے یوسف کی دعا سن لی اور یوسف سے ان عورتوں کی مکاری دور کر دی، بے شک وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر یوسف کی پاک دامنی کی علامات دیکھ چکنے کے باوجود انہوں نے مناسب سمجھا کہ کچھ مدت کے لیے یوسف کو ضرور قید کر دے، اور قید خانے میں یوسف کے ساتھ دو جوان بھی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ شراب کسید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں، پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعویل بتا دیجیے، یقیناً ہمیں آپ نیک انسان نظر آتے ہیں۔ یوسف نے کہا جو کھانا تم دونوں کو دیا جاتا ہے وہ ابھی آیا بھی نہ ہوگا کہ میں اس کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا قبل اس کے کہ وہ کھانا تمہارے پاس آئے۔ یہ ان تعلیمات میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے۔ میں نے اس قوم کا مذہب ترک کر دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اور میں نے تو اپنے اجداد ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب کو اپنایا ہے۔ ہمیں کسی چیز کو اللہ کا شریک بنانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ہم پر اور دیگر لوگوں پر یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے میرے زندان کے ساتھیوں، کیا متفرق ارباب بہتر ہیں یا وہ اللہ جو یکتا ہے، جو سب پر غالب ہے؟ تم لوگ اللہ کے سوا جن چیزوں کی بندگی کرتے ہو وہ صرف تم اور تمہارے باپ دادا کے خود ساختہ نام ہیں۔ اللہ نے تو ان پر کوئی دلیل نازل نہیں کی، اقتدار تو صرف اللہ ہی کا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، یہی مستحکم دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے زندان کے ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے رب کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی چڑھایا جائے گا، پھر پرندے اس کا سر نوچ کھائیں گے۔ جو بات تم دونوں مجھ سے دریافت کر رہے تھے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور ان دونوں میں سے جس کی رہائی کا خیال تھا یوسف نے اس سے کہا اپنے مالک شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے بلا دیا کہ وہ اپنے مالک سے یوسف کا ذکر کرے۔ یوں یوسف کئی سال زندان میں پڑے رہے، اور ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھی ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشیں ہیں اور 7 خشک خوشیں۔ اے دربار والو، اگر تم خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہو تو میرے اس خواب کی تعبیر سے مجھے آگاہ کرو۔ انہوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں میں سے ہے اور ہم اس قسم کے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اور ان 2 قیدیوں میں سے جس نے رہائی پائی تھی اور اسے وہ بات بڑی مدت بعد یاد آ گئی، اس نے کہا میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے یوسف کے پاس زندان بھیج دیجیے۔ اے یوسف، اے بڑے راستگو، 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے اور 7 خوشے خشک ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیں تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں۔ آپ کی سچی تعبیر سن کر شاید وہ جان لیں۔ یوسف نے کہا تم 7 برس تک متواتر کھیتی باڑی کرتے رہو گے، ان سالوں میں جو فصل تم کاٹو ان میں سے قلیل حصہ تم کھاؤ، باقی اس کے خوشو ہی میں رہنے دو۔ پھر اس کے بعد 7 برس ایسے سخت آئیں گے جن میں وہ غلہ خالی آ جائے گا جو تم نے ان سالوں کے لیے جمع کر رکھا ہوگا، سوائے اس تھوڑے حصے کے جو تم بچا کر رکھو گے۔ اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو خوب بارشیں ملیں گی اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے۔ بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ پھر جب قاصد یوسف کے پاس آیا تو انہوں نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا مسئلہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاریوں سے یقیناً خوب باخبر ہے۔